وہ موجودہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اس کو پروسیڈ کریں گے, لے کے جائیں گے سر؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی آئین شکنی کرتا ہے, آئین کو وائلیٹ کرتا ہے, تو وہ پھر میرے نزدیک تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62 سے بھی انحراف ہوتا ہے, اور آرٹیکل 62(1)(f) سے خاص طور پہ انحراف ہے, کیونکہ یعنی وائلیشن ہے آرٹیکل 62(1)(a) کی, جو کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر اس نے ممبر رہنا ہے تو وہ پھر سگیشس ہوگا, نان پروفلیگیٹ ہوگا, رائٹس ہوگا, آنسٹ ہوگا, امین ہوگا. تو ایسا شخص جو آئین کو وائلیٹ کرتے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سگیشس ہے یا وہ رائٹس ہے, یا آپ کہیں کہ جی وہ آنسٹ اور امین ہے؟ تو وہ تو تینوں چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے اس کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے, ان کے پاس اس طرح کی کوئی شکایت آئے یا ان کے نوٹس میں یہ چیز جائے, تو وہ معاملہ پھر الیکشن کمیشن کو بھیج سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جو کہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. اور جس شخص نے آئین سے انحراف کیا ہو اور تواتر کے ساتھ انحراف کیا ہو, یعنی انحراف در انحراف کیا ہو, تو وہ تو ویسے بھی آئین سے بغاوت بنتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ آنسٹ اور امین نہیں رہے گا اور وہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اسپیکر کے ریفرنس پہ جو وہ الیکشن کمیشن کو کریں گے, اس کے علاوہ یعنی انحراف در انحراف کرنا اور بغاوت آئین سے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ایک ہائی ٹریزن ایکٹ بھی بنا ہوا ہے, اور وہ حکومت پاکستان اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ اسپیشل کورٹ کو ریفر کرے گی, اور اسپیشل کورٹ پھر اس پہ بیٹھ کے تو فیصلہ کرے گا. اور یہاں پہ تو سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بھی ڈیسیژن آئے, اور وہ فیصلے بھی آئین کے مطابق تھے, اور باوجود کہ وہ آئین کے مطابق تھے اس پہ بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی گئیں, اور انکانسٹیٹیوشنل مین سے ان کو تھوارٹ کیا گیا, کوشش کی گئی کہ جو اقلیتی ایک حکومت رہ گئی ہے جس کے خلاف نو کانفیڈنس آ گیا ہوا تھا, جو کہ اقلیتی تھی, یعنی اقلیت کو کوشش کی گئی غیر آئینی طریقے سے مسلط کیا جائے اکثریت پر. تو وہ اتنی صریحاً یعنی اتنی زیادہ وائلیشن تھی, اور تواتر کے ساتھ جیسے میں نے کہا انحراف تھا کہ وہ چونکہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ ہائی ٹریزن ایکٹ کے نیچے بھی ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, اور وہاں پہ سزا بڑی سخت ہے, عمر قید بھی ہے, سزائے موت بھی ہے. لیکن میں تو اب اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس حد تک جایا جائے کہ کسی کو سزائے موت آپ دیں, کیونکہ یہ عمر قید تک تو چلیں ٹھیک ہے, یا اس سے کوئی تھوڑی کم سزا دے دیں, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی کی جان لے لی ہو یہ انکانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے. ہاں, اگر کسی کی جان لے لی ہو انکانسٹیٹیوشنل مینز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, تو پھر تو بالکل وہ ایکسٹریم پنشمنٹ ہوگی. لیکن یہاں میں نہیں کہوں گا کہ ایکسٹریم پنشمنٹ دی جائے, لیکن یہ چونکہ اتنی تواتر سے, یعنی وہ آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ پہلے بیمار ہو گئے, پھر وہ کوئی ہیلے باندھنے شروع ہوئے, پھر انہوں نے اینڈ میں یہ اچھی چیز ہوئی کہ انہوں نے پرسوں یا کل میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے پھر حلف دے دیا. لیکن گورنر صاحب ابھی تک بضد ہیں, اور انہوں نے ابھی تک چیف منسٹر صاحب جن کی اکثریت جو ہے وہ اب اس پہ کوئی اب شک نہیں رہ گیا, اور ووٹنگ ہو چکی ہے, تو وہ باوجود اس کے کہ کبھی وہ بھی بیمار پڑتے ہیں اور کبھی پھر وہ ایک لمبا سا نوٹ لکھ دیتے ہیں, یعنی فضول قسم کی, یعنی ہیئر سپلٹنگ میں پڑھتے ہیں, جس کا کہ آئین سے دور کا تعلق نہیں ہے. تو اس قسم کی وائلیشنز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل سدے باب ہونا چاہیے, اور جو ہمارا جو قوانین ہے, آئین ہے, اور باقی جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ پروسیڈنگز کر نہیں سکتی. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو رستے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے یا جو قومی اسمبلی کے اسپیکر اب راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, ان تک یہ کمپلینٹ آئے تو وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے. اور دوسرا رستہ جو ہے ہائی ٹریزن ایکٹ کے نیچے ہے, کیونکہ ہائی ٹریزن ایکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ صرف فورس یوز کی جائے. ہائی ٹریزن ایکٹ میں اگر آپ متواتر انکانسٹیٹیوشنل مینز امپلوائے کرتے ہیں ایک یعنی اقلیت کو اکثریت پہ حاوی کرنے کے لیے, تو وہ بھی ہائی ٹریزن بنتا ہے اور بغاوت بنتی ہے آئین سے. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی آپ نے کہا کہ اتنی سخت سزا, یہ کیا آرٹیکل 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئین توڑنے پر آرٹیکل 6, اور اگر
سزا سخت نہیں ہے، سزائے موت نہیں ہے، تو پھر پرویز مشرف اور اس کیس میں کوئی آپ کو کوئی مشترکہ نظر آتا ہے؟ یہ بالکل علیحدہ کیس ہے